بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشمیر مرکز ادب و ثقافت نے آج یہاں تاریخی ٹائیگر ہال سری نگر میں ایک شاندار ادبی تقریب میں ڈاکٹر غضنفر علی کے چھٹے شعری مجموعے قطرن ہند شہر کی ریلیز تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی مہمان خصوصی تھی۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ ہمیں اپنی مادری زبان کی عزت اور حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے۔ اس تقریب میں غضنفر علی کے تازہ شعری مجموعے قطرن ہند شہر کی تقریب رونمائی ہوئی۔ پروفیسر فاروق منافی اور علی احسن نے کتاب پر تبصرے پیش کیے اور اس تقریب میں سینکڑوں ادیبوں، شاعروں اور دیگر نے شرکت کی۔ پروفیسر محمد زما آزردہ، پروفیسر شاد رمضان، پروفیسر طارق فاروق فیاض، بشرا بشیر اور ادبی شخصیات کی ایک کہکشاں نے شرکت کی تھی۔ اس موقع پر معروف گلوکار اسد انجم نے مصنف کی چند منتخب غزلیں پیش کی۔ یہ سن شناخت مگر بدقسمتی سان بچن زیادہ اردو تو انگریزی بولان مے پنی بچی تمن تگان کوشر بولن کی تک وجہ کہ تم لکٹ یل دلی گئی۔ آج تہ افسوس کہ یل تمن یور فکر تران مگر بولن تگان، یہ مے باسان ساروی کھت بوڑ نقصان کیازِ سن لڑائی روزم شناخت، سن شناخت کٲشِر زبان۔ پنن زبان پنن زبان، سوری کہیں انسان ایکسپریس کر سہ ہیکہ پنہ زبان مز کرتھ۔ ییتس کالس زبان زندہ تیتس کالس قوم زندہ۔ زبان اگر مر قوم مر جاتا ہے، تیل چھن قوم روزان کی۔ لہذا مے دوپ مے یہ فرض کہ نہ بہ کر چینج پنن، مے کوشر، بہ چھس کوشری گامک نفر تو تتہ اس کوشری کران تو ون ادروائز تہ نصابس مز کوشر اخ ایسنشل لینگویج، لہذا کوشر بغیر ہیکہ نہ کوشر روزت زندہ کی۔ نوجوانن ہز میسیج مے پنہ کتاب مز تہ لیوکھمت، یہ سا یہ ٹاکار میسیج ہے، یہ سا وچ تو کوتاہ لیوکھت جگر تہ لیکھ۔ یم زن نئی موضوع نئے زمانک نئی تقاض تمن تقاضن مطابق ازیک ادب پھانپلان تو یمنی شاعرن من اسے ڈاکٹر غضنفر علی صاحب یہ کتاب قطرن ہند شہر، یہ امہ اعتبار تہ اہم کہ ات مز یت ون کنٹینٹ شاعری ہند کنٹینٹ آسن گژھِ سہ ازکہ زمانک، سہ ازچہ ہند، سہ ازکس انسان سند، یعنی اس ازیک کوشر اس پورٕ دنیاہُک انسان تہندِ خٲطرٕ گۄڈٕ مقٲمی کتھ، پتہٕ چھِ اتھ مقٲمی کتھ گژھان پتہ آفٲقی تجربہ بنان أمۍ سٕنٛزِ اتھ کتابہِ منٛز۔ بی جے پی کی جانب سے مودی حکومت کے 9 سال بے مثال مہم کے حوالے پلوامہ میں ڈور ٹو ڈور کیمپین کا آغاز کیا گیا۔ پلوامہ میں پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر کی سربراہی میں ورکرز کے اجلاس منعقد ہوا۔ پارٹی کے ضلع صدر لطیف احمد بٹ اور ڈی ڈی سی ممبر اوتار سنگھ نے شرکت کی۔ ضلع صدر نے کہا کہ پارٹی کارکنان حکومت کے 9 سال بے مثال کے تحت لوگوں کو جانکاری دے رہے ہیں، لوگوں کی مشکلات سے بھی آگہی حاصل کی جائے گی۔ انہوں نے R&B محکمے پر زور دیا کہ وہ سڑکوں پر میگڈم بچھانے کے کام میں سرعت لائے۔ سمجھ نہیں آ رہا ہے AEE پامپور کیا کر رہا ہے، جو AEE پامپور ہے۔ پرسوں میں نے 4 دن 5 دن پہلے 5 دن بعد میں ڈی صاحب سے ملا، اس کی نوٹس میں بھی لایا۔ 3 سال سے پتل باغ جو بجی باغ جو 10 سال کا بچہ اگر آپ خود جائیں گے وہاں پر خود جائزہ لیں گے، 10 سال کا بچہ اگر اس گڈھے میں جائیں گے وہ بھی نہیں بچ جائیں گے۔ پتہ نہیں R&B ڈپارٹمنٹ کیوں سو رہے ہیں، AEE پامپور کیوں سو رہے ہیں؟ اگر ہر جگہ میگڈمائز ہو رہا ہے، بجی باغ جو پتل باغ روڈ ہے وہ لوگ کیوں سفر کریں؟ CAC فیروز خان نے انٹر زونل ڈسٹرکٹ لیول سپورٹس ٹورنامنٹ کا افتتاح کیا۔ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کرگل کے زیر اہتمام انٹر زونل ڈسٹرکٹ لیول سپورٹس ٹورنامنٹ کا افتتاح آج چیئرمین CEC LHDC کرگل فیروز احمد خان نے کھری سلطان چو اسٹیڈیم میں کیا۔ افتتاحی تقریب میں ایگزیکٹو کونسلر ہیلتھ LHDC کرگل محسن علی، ڈسٹرکٹ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس آفیسر کرگل عابد علی، مختلف اسکولوں کے فزیکل ایجوکیشن کے اساتذہ، متعلقہ افسران کے علاوہ کرگل کے مختلف زونز کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ ہوگا، انٹر ڈسٹرکٹ مینس لین کرگل، اس کے بعد پھر اس میں سے سلیکشن کرنے کے بعد فار دا فرسٹ ٹائم جو ہے UT لداخ آپ کا آل انڈیا اسکول گیمز میں پارٹیسپیٹ کرے گا۔ تو یہ اس کا ایک بیس ہے، تو اس لیے ہمیں امید ہے کہ جو پرفارمنس یہاں پہ ہمارے بچے دکھا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کرگل کے، یہاں سے سلیکٹ ہو کے آپ کا لے میں جائیں گے۔ لے میں انٹر ڈسٹرکٹ کے بعد ہماری امید ہے کہ ہمارے کرگل کے بھی کچھ بچے جو ہیں
तो अभी आप देखें डुरंड कप के 132वें एडिशन का ट्रॉफी टूर किया गया। फौज की शुमाली कमान ने धुरवा ऑडिटोरियम उधमपुर में डुरंड कप ट्रॉफी की नकाब कुशाई का एहतमाम किया और इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल ए सेन गुप्ता COS हेडक्वार्टर शुमाली कमांड मेहमान खसूसी थे और इस मौके पर फुटबॉल फेडरेशन श्रीनगर और जम्मू के सदर नजीर अंजाबी, फुटबॉल खिलाड़ी, फौजी अफसरान, तलबा तालिबात बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस कप की तीनों ट्रॉफियां अगले एक माह के दौरान मुल्क भर के मुख्तलिफ शहरों में गश्त कराई जाएगी। ये टूर्नामेंट 3 अगस्त से 3 सितंबर तक कोलकाता में होने वाला है। 132 साल से ये टूर्नामेंट चल रहा है, तो अब कुछ दिनों से ये मतलब ऐसे ही पड़ा होता तो मगर ये इंडियन आर्मी ने भी मतलब बहुत अच्छा मतलब डिसीजन ये लिया है कि अब ये कलकत्ता, आसाम, तो इन जगहों पे इस टूर्नामेंट का मतलब ये होगा। तो आज ये मतलब ट्रॉफी की जो अनवेलिंग सर्विस थी तो शुरू यहाँ हमारे मतलब जम्मू कश्मीर से हुआ। मेंढर में एक डेयरी फार्म के मालिक ने महकमे मवेशी पालन पर अपनी जिम्मेदारियों के तय गैर संजीदा होने का इल्जाम लगाया। फार्म के मालिक सरफराज चौधरी का कहना है कि उनकी भैंस बीमार होने पर कई मरतबा मुतल्लिका महकमे से डॉक्टर रवाना करने की गुजारिश की गई, ताहम ऐसा नहीं किया गया। डायरेक्टर हॉस्पिटल से मेरी ये पुरजोर ये मोदबाना गुजारिश रहेगी कि कम से कम आपने जो ये तब्दीलियां की हैं, आपने ये जो काम करने वाले लोग फेंके हैं और पता नहीं किस तरीकाकार के तहत दूर दराज के लोग उन्हें घर जाना होता है, उनको रात पड़ती है, उनको अपना बाल बच्चा होता है, वो यहाँ प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं और हमें हमारे जानवरों को और हमें यहाँ मारने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा इस पर बहुत जल्दी गौर की जाए, नहीं तो मैं आज क्लियर कट ये कह देना चाहता हूं कि जिस स्कीम के तहत मैंने यहाँ डेयरी खोली है, जिस स्कीम के तहत मैंने ये जानवर लाए हैं, मेरा हैंड्स अप है। अगर ये कंडीशन मुझे दूसरी बार देखने की मिलेगी और पूरा ये मैसेज जाएगा कि डाक बंगलो नजदीक जो इतना बड़ा फार्म था वो डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से वो तबाह फना हो चुका है, वो नहीं चल पाया। हालांकि इस वक्त मेरे पास यहाँ 3-4 मुलाजिम हैं, दिन रात मैं खुद खड़ा यहाँ रहता हूँ। अब डिपार्टमेंट के पास इंप्लॉइज डॉक्टर ना होने की वजह से मेरा ये सिस्टम जो हैंड्स अप है, मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मैडम में डॉक्टर्स की शॉर्टेज तो नहीं है वेटनरी डॉक्टर्स की, बट हमारे जो अटेंडेंट हैं और उसके बाद जो छोटे दूसरे मुलाजिम हैं डिपार्टमेंट के, उनकी काफ़ी कमी रही है क्योंकि पीछे ट्रांसफ़र